الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے معمولات نقشبندیہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں قرآن پاک کی بہت ہی زبردست خاصیت بیان کی گئی کہ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں قرآن پاک کی ایک اور خاصیت کہ قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ تحقیق ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے جس طرح سے یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پہ نازل ہوا، آج 1400-1500 سال بعد بھی اسی طرح سے موجود ہے، اس میں رد و بدل، اس میں تحریف نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو جو محفوظ کیا گیا وہ صحیفوں میں بھی، یعنی لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا، سینوں میں بھی محفوظ کیا گیا۔ تو ہزاروں صحابہ کرام حافظ قرآن، اور پھر یہ حفظ کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ لاکھوں مسلمان قرآن کے حافظ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے اندر کوئی رد و بدل ایک لفظ کی بھی نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے اس بات کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ان کے قرآن میں رد و بدل نہیں، تو جرمن پروفیسرز تھے، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ 1500 سال میں کوئی رد و بدل نہ آئے، کیونکہ دوسرے ادیان کی جو کتاب ہے، تورات ہے یا جو بائبل ہے جس کو انجیل کہتے ہیں، اس میں رد و بدل ہے، اور ان کے علماء کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ جی ہے۔ بلکہ بائبل کا تو یہ حال کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ کس زبان میں وہ نازل ہوئی، اتنی زیادہ تحریف۔ تو انہوں نے اس چیز کو پروف کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں تحریف، 1500 سال میں تو کچھ نہ کچھ رد و بدل آیا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا اس بات کو پروف کرنے کا کہ جی مسلمانوں کو بھی منا کے رہیں گے کہ جی ان کی کتاب جیسے وہ کہتے ہیں ویسے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے۔ تو انہوں نے قرآن پاک کے 40,000 مختلف نسخے منگوائے اور ان کو جمع کیا وہاں میونخ یونیورسٹی میں۔ 40,000 مختلف نسخوں سے مراد ہر دور کا قرآن منگوایا اور ہر علاقے کا قرآن منگوایا۔ تو 40,000 مختلف نسخے مختلف ادوار کے، مختلف علاقوں کے، مختلف جگہوں کے، مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے، اور 40,000 یہ نسخے جمع ہوئے اور درجنوں ریسرچ اسسٹنٹس اس پہ لگے، اور انہوں نے کمپیئر کرنا شروع کیا ایک قرآن کو دوسرے قرآن سے۔ ایک 40,000 کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا، 2 سال اس پروجیکٹ میں لگے۔ انہوں نے 40,000 نسخوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کیا، اور 2 سال کے اس پروجیکٹ کرنے کے بعد آخر کار ان کو یہ بات ماننی پڑی۔ اپنی اس ریسرچ کی انہوں نے جو فائنڈنگ بیان کی وہ یہ تھی کہ ان 1400 سال میں قرآن پاک میں ایک لفظ کی بھی تحریف وہ نہ ڈھونڈ سکے۔ تو یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔
اکابرین کا ایک قول ہے قرآن پاک کے محفوظ ہونے میں، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کتاب کہا، اس کی برکت سے حفاظ اور علماء بھی محفوظ ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن تو جب ہی محفوظ ہوگا نا جب سارے حفاظ علماء محفوظ تو قرآن محفوظ، تو حفاظ اور علماء محفوظ، اسی طرح قرآن پاک کی اس برکت سے مدارس بھی محفوظ، تو جس طرح قرآن محفوظ اس طرح علماء اور حفاظ بھی محفوظ، اس طرح جو ہے وہ مدارس بھی محفوظ ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں ہر ایک کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پاک کو ہمارے دل کی بہار بنائے اور ہمیں پابندی سے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔